مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام کچھ ریلیجن ہے، بس صرف ایک مسلمان ورڈ سنا ہوا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی جانکاری نہیں تھی۔ بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا گھر پہ، تو میرے پاپا کبھی کوئی فروٹ یا کچھ لا کے میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو نگل نہیں سکتی۔ دوستو، اسلام وہ نعمت ہے جس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی جائے تو بھی کم ہے، اور اس چیز کی اہمیت ایک نو مسلم سے زیادہ اچھے سے کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ انہوں نے اس دین میں آنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس دین کو فالو کرتے ہیں تو ان کو وہ لذت ملتی ہے جو ایک پیدائشی مسلمان اس لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے جس چیز کو پایا ہے اس کے لیے انہوں نے محنت کری ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہمیں تو سب کچھ فری میں ملا ہے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ بہرحال آج بھی ہم ایک ایسی ہی بہن کی سٹوری لے کر آئے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دھرم چھوڑ کر دین اسلام کو چوری چھپے قبول کیا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کس کس طرح کی تکلیفیں سہیں، کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے ہم سب کو، مجھے، آپ کو۔ تو آف کورس میں چاہوں گا کہ اپنی آپ لائیو اسٹوری آپ شیئر کریں، آپ کی فرسٹ آپ دین کی طرف کس طرح آئیں، اینڈ دا بیسٹ مومنٹ آف یور لائف، وہ بھی، اور ٹفسٹ مومنٹ۔ جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی۔ ایک وقت تھا جب مجھے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام کچھ ریلیجن ہے، بس صرف ایک مسلمان ورڈ سنا ہوا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی جانکاری نہیں تھی۔ بٹ پھر دھیرے دھیرے کچھ دوست تھے، کچھ لوگوں سے کنیکٹڈ تھی میں جو مسلمان تھے، تو ایسے کرتے کرتے ہی ایک باری میں ایک ہولی پلیس پہ وزٹ کیا تھا، وہاں جا کے میں نے ایک فوٹو کھنچوائی تھی، اور وہ فوٹو میں نے اپنے اسٹوری پہ پوسٹ کی تھی۔ جب وہ اسٹوری پہ فوٹو پوسٹ کی تو کسی نے رپلائی کیا کہ یہ غلط ہے، یہ مت کیا کرو، اور وہ رپلائی کا بہت بہت شکریہ، مطلب اللہ انہیں بہت جزائے خیر دے۔ اگر وہ رپلائی نہ آتا تو شاید میرا دھیان کبھی اس طرف نہ جاتا۔ وہ جب رپلائی آیا تو اس ٹائم تو مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ مطلب مجھے کیوں بول رہے ہیں اس چیز کے لیے، اور میں اپنی چیز خود فالو کروں گی۔ اس ٹائم سمجھ نہیں تھی، اس لیے پھر خیر وہ بات وہاں پہ ختم ہوئی، اور وہ کویشچن میرے دماغ میں رہ گیا کہ وہ اس چیز کو غلط کیوں بولا، اور اپنے آپ کو صحیح کیوں بولا اور مجھے غلط کیوں بولا۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے اسلام کی ریسرچ شروع کری، کچھ اسکالرس تھے جن کو میں نے سننا شروع کیا، میرے بہت سارے کویشچنز آتے تھے دماغ میں، دن رات میرے کو کویشچنز دماغ میں چلتے تھے۔ پھر بس یوٹیوب اور میں، اور الحمدللہ اللہ نے پھر میرا وہاں سے دل بدل دیا، اور پھر میں نے اسلام قبول کیا 2018 میں، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، حیاکم اللہ۔ وہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اینڈ جی اللہ کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہدایت ہے۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ آف کورس یو ڈونٹ کم فرام اے مسلم فیملی، تو آپ کے لیے عبادت کرنا اتنا ایزی نہیں جتنا ہمارے لیے ہے، تو میں جی اس کے بارے میں کچھ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید آپ نماز پڑھنا بھی چاہتی ہے لیکن بیکاز آف سم ریزن آپ نہیں پڑھ پاتی، تو ٹفسٹ پرابلم کے بارے میں آپ بتائیں تاکہ جو بھی بورڈ مسلم ہیں، جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، انہیں ریئلائز ہو کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ ایک وہ لوگ جو نان مسلم ہوتے ہیں پھر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، تو پھر ان کی جو ایفرٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، سیکریفائس جو وہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں۔ جی، جب اسلام قبول کیا تھا، جب بالکل کسی کو خبر نہیں تھی، تب نماز تو یاد کر لی تھی لیکن اس کو پڑھنا بہت مشکل تھا، اور اس ٹائم بہت مشقت آتی تھی، پورے روم ووم بند کر کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور ایک دم سے کوئی بھی روم میں انٹر کر جاتا تھا، پھر فٹافٹ سے مصحف سے ہٹنا پڑتا تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسے فیس کرنی پڑتی تھی، روزہ نہیں رکھ پاتی تھی۔ اب تو اللہ نے بہت آسانی کر دی ہے الحمدللہ، لیکن ایسا ابھی بھی ہو جاتا ہے کئی باری کہ نماز میں نہیں پڑھ پاتی، کیونکہ میرے گھر پہ اگر ریلیٹیوز ہیں
تو میں نہیں کر پاؤں گی، نماز پڑھ نہیں پاؤں گی، روزہ رکھ نہیں پاؤں گی. تو یہ والی چیزیں بہت فیس کرنی پڑی. لیکن جو بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور اس چیز کو ایک طرح یہ سوچا کرے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، اس گھر میں پیدا کیے جہاں پہ ایمان کی دولت ہے، اور آپ لوگ بے خوف ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، پردہ کر سکتے ہو، اور کچھ بھی کر سکتے ہو جو بھی اسلام میں الاؤڈ ہے. تو اس کے لیے بہت بہت شکر ادا کیا کرے، کیونکہ ایز اے ریورٹ میں اس چیز کی ویلیو سمجھ سکتی ہوں. بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا گھر پہ. تو میرے پاپا کبھی کوئی فروٹ یا کچھ لا کے میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو نگل نہیں سکتی، لیکن پھر وہ چیز میرے کو پھر تھرو کرنی پڑتی تھی سائڈ پہ جا کے. لیکن وہ بھی ایک خوبصورت سفر ہے الحمدللہ. میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایٹ لیسٹ مجھے چنا، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جو لوگ آلریڈی مسلم فیملی میں، دے شوڈ پٹ آل دیئر ہارٹ انٹو دس، پورے دل سے اس چیز کو فالو کریں اور مطلب اللہ کی اطاعت پہ لگیں. بہت ہی بڑی چیز ہے یہ، ماشاء اللہ بارک اللہ حیاکم اللہ. مطلب میرے پاس ورڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیونکہ آف کورس اس میں بہت ہی مزہ بھی آتا ہوگا، کیونکہ جیسے میں بھی یونیورسٹی سے جب دین کی طرف آیا تو بہت سارے ایسے پرابلمس جب میں فیس کرتا تھا تو وہ بظاہر تکلیف تو ہوتے تھے کہ یار میں یہ چیز کر رہا ہوں، بٹ ایک فیلنگس ہوتی تھی بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دس فار اللہ، ہے نا. جیسے کہ سم ٹائم جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو میری باڈیز میں بہت پین ہوتا ہے، تو وہ جب پین کو میں یاد کرتا ہوں کہ یہ پین مجھ کو کیوں ہو رہا ہے، بیکاز آف اللہ، تو وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ایک اور بھی زبردست چیز بنتی ہے. الحمدللہ یہ بہت ہی خوبصورت جرنی رہا ہے. اللہ آپ کو بہت 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 استقامت دے، اینڈ انشاءاللہ اللہ بہت سارا آپ سے دن کا کام لے. اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ مسلمانوں میں جو ایک لائک جو فیمیل ہے ان میں پردے کا ایک بہت مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ پردہ نہیں کرنا چاہتی. تو آپ کے لیے پردے کی کیا ویلیو، مطلب آپ کیونکہ آف کورس جو نان مسلم ہوتے ہیں بیسیکلی تو ان کی زندگی میں کبھی پردے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ہیڈ کور کرنا تو بہت ساری چیزیں یہ صرف تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا. اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اس بہن کو لے کر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.